شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا، جس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہتے تھے اور یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے ہمیں نبی بنایا، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ اس پریشانی میں مبتلا تھے آپ، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت اس میں کیا تھی؟ یہ جو وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس کی پیچھے کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع دیا جائے جس میں آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکے، آپ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن جو رہا وہ بھی ویسا ہی رہا جیسا اللہ رب العزت چاہتا تھا۔ اسی پریشانی میں ایک روز آپ اعتکاف کر کے لوٹ رہے تھے کہ وادی میں ایک آواز آپ کو آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اپنے دائیں اور بائیں مڑے تب بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ آخر کار آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں ملا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور آسمان میں جہاں نظر جا رہی ہے وہی فرشتہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ مدثر کی 5 آیات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ 5 آیات جو شروع یعنی دوسری وحی تھی، سورہ مدثر کی 5 آیات، اس کو ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا احکام نازل کیے۔ اے کپڑے میں لپیٹے ہوئے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ یہ 5 آیات جو اس وقت نازل اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، اس کی 2 وجہیں صاف طور سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس بات کے لیے تیار کیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیے اور تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، پرچار و پرسار کا کام شروع کر دیجیے۔ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کے گن میں اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک کیے ہوئے تھے، ان کو ڈرانا تھا، ان کو اللہ کا پریچے کرانا تھا، ان کو اس شرک سے جو وہ کر رہے تھے اس کو روکنا تھا، بت پرستی سے انہیں روکنا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس میں دوسری قسم کی جو بات آتی ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے دوسری ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی گئی کہ آپ اپنی ذات پر سب سے پہلے کام کیجیے، وہ ہمت، وہ حوصلہ آپ اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اس کی رحمت کو آپ سمجھیے، اور آپ ان چیزوں سے رکیے تاکہ جو رول ماڈل اللہ رب العزت کو چاہیے، جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، وہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کیا ہے۔ حالانکہ مکہ میں جب تک آپ 40 سال کی عمر میں تھے، اس وقت کی زندگی آپ کی پوری رول ماڈل ہی تھی۔ صداقت، صادق اور امین کا لقب انہی مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ پاکی سے مراد یہاں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کپڑے پاک رکھنا یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں اب کھڑے ہونے جا رہے ہیں،
آپ اس عظیم کام کو لے کر کے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے تو اس کے لیے آپ ایمانی طور پہ بالکل تیار رہیے. اور ہم خود بھی محسوس کریں کہ جب ہم ناپاک رہتے ہیں تو ہمارے اندر وہ حوصلہ وہ ہمت نہیں ہوتا بنسبت اس میں کہ جب ہم پاک رہیں اور باوضو رہیں تو ہمارے اندر ایک ایمانی کیفیت دوسرے طرح کی ہوتی ہے جو ناپاکی میں محسوس نہیں کی جا سکتی. جو لوگ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، جو لوگ باوضو رہتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر اگر کوئی بھی کمی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا اس جگہ پر ہیجیٹیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پاک رہتے تو ناپاکی جب وہ کہیں لگ جاتی ہے تو ان کا بے چینی انہیں محسوس ہوتی ہے اور وہ جلد سے جلد اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں. پاکی سے ایک اور مراد ہے کہ ان تمام برائیوں سے، ان تمام اخلاقی خرابیوں سے بھی پاکی حاصل کی جائے. جو بت پرستی ہے، جو نفس کی خواہشات ہے، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ان تمام پاکی کا اصل مراد جو ہے اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، تاکہ جو ذمہ داری خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، یہ ایک بڑا اللہ رب العزت نے ان کے نفس کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے یہ آیات ہمارے لیے بہت بہترین ہے کہ ہم اپنے نفس پر کیسے کام کریں. تو پہلے کہا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے. آپ ذہنی اعتبار سے اس بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے وہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. اس راستے میں جو پریشانیاں آئیں گی، اس راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی، جو لوگ ہمارے دشمن ہوں گے، مخالفین ہوں گے، حتیٰ یہ کہ ہماری جان و مال تمام چیزیں داؤ پر لگ جائے گی، ان چیزوں سے بھی اللہ کا صبر چاہیے. اللہ رب العزت اس کو چاہتا ہے. پھر آپ جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو اس میں آپ صبر کیجیے گا. وہ صبر آپ کو یہیں سے ملے گا، اسی ذہنی پاکی سے ملے گا، اسی یہیں سے ہمت اور حوصلہ ملے گا اللہ سے جب جڑا ہوگا. تو یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جو مقصد جس مقصد کے تحت یہ آیات نازل ہوئی ہے اس میں ہم بھی دعوت اللہ کا کام کرنے والے بھی اسی نقطۂ نظر پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.